السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت کے ان معاملات پہ جسے کشف کہا جاتا ہے، جسے مشاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو لوگ کشف کرتے ہیں یا استخارہ کرتے ہیں تو ان کو کیسے نظر آتا ہے، ان کو کیا مشاہدہ ہوتا ہے، ان میں لوگ کیسے دھوکہ کھاتے ہیں اور اس میں کس طرح سے نظر آتا ہے، صاحب مزار کے درجات کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ آج اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ کتابیں تو آپ لوگوں نے بہت پڑھی ہوں گی اور عاملین اور بزرگوں سے بھی بہت ملے ہوں گے، لیکن مشاہدات کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جس طرح سے کوئی بندہ اگر کہے کہ یہ چیئر ہے، یعنی وہ چیئر کرتا رہے تو وہ کرسی یا چیئر نہیں ہوتی ہے، پروناؤنسیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی منتر، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی اسم اعظم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس کی اصل صفات کا نور اس کو مشاہدہ کرواتا ہے۔ اب وہ جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے جو کہ آپ ورد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مشاہدہ ہے۔ اب وہ مشاہدہ تب ہوتا ہے یا تو نفس انسان کے ایکٹیو ہوں، یعنی چاروں ہمزاد جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، یا قلب ایکٹیو ہو کم از کم۔ اگر قلب ایکٹیو ہوگا تو اسے خواب میں فرشتے نظر آئیں گے، یا نیم بیداری کی حالت میں، یعنی ایسا جیسے آدمی سویا ہو اور جاگ بھی رہا ہو، آنکھیں کھلی ہو یا بند ہو، لیکن غنودگی کی حالت میں اسے فرشتے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کو لطیفہ قلب جو ہے وہ ایکٹو ہے۔ اور اگر وہ بندہ لطیفہ روح ایکٹو ہوگا تو وہ مشاہدہ ارواح کرے گا، روحوں کو دیکھے گا، فرشتوں کے علاوہ دیگر ارواح کو دیکھے گا۔ اب اس میں مختلف کیٹیگریز کے بندے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ کیسے گیس کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ جو بھی اللہ کے بندے اس دنیا میں تسبیح پڑھتے ہیں ہاتھوں پہ، انسان کے عمل آخرت تک چلیں گے، قبر میں بھی چلیں گے تو حشر میں بھی چلیں گے، اور اس کے اعمال اس کو جنت یا جہنم میں لے کے چلیں گے۔ فضیلت جو ذکر کی ہے،
فضیلت جو درود شریف پڑھنے کی ہے، فضیلت جو تسبیح ہاتھوں پہ پڑھنے کی ہے، فضیلت جو سجدہ کرنے کی ہے، جب آدمی سر کو جھکاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو وہ نور اس کی قبر میں روشنی ہو جاتی. اب یہ عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر وہ بندہ خوش پوشاک ہو، ویل ڈریسڈ ہو، اچھے لباس میں ہو، تو سمجھو اس کے اعمال اچھے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو ہدیہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کو ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کو جو ہے اس کے اللہ کی راہ میں اس کے لیے خوش تقسیم بھی کر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، لباس وغیرہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب روح ہوتی ہے وہ خوشحال ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو آپ کا دوست، آپ کا کوئی بھی جاننے والا خوش لباس نظر نہیں آئے تو سمجھو اس کے اتنے پاورفل اعمال نہیں ہیں. اب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو خوشحال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کی راہ میں ان کے لیے ہدیہ کریں، کھانے پینے کی اشیاء، لباس، اور اعمال قرآنی یعنی درود شریف اور قرآن مجید سے آیات وغیرہ، صورتیں جو جس کو ہو سکے ایصال ثواب کر. اپنی طرف سے اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کسی مدرسے میں پیسے دے کے، کسی غریب کو پیسے دے کے ان کو کہے کہ ہمارے فلاں بندے کے لیے ایصال ثواب کریں. تو جب وہ ایصال ثواب کرے گا تو وہ گڈ کنڈیشن میں آ جائے گا. اس چیز کو پتر دوش اسے ہی کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ اچھے اعمال نہیں رکھتا تو وہ برے حال میں ہوتا ہے، اور ایسٹرالوجی میں اسے پتر دوش کہا جاتا ہے. تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال ان کے لیے کریں. تو ابن آدم تو خطا کار ہی ہے نا، ہمیں اچھائی ہی کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صاحب مزار کوئی اگر بڑی ہستی ہو اور مکاشفہ ہو تو مکاشفے میں ان کو کیسے پہچانے کہ اس کے مدارج کیا ہیں، اس کی کون سے اعمال ہیں، اس کی روحانیت کہاں تک ایکٹیو تھی، تو اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ تو اس میں ان کو آپ کو وہ نام نہ بھی بتائیں، تعارف نہ کرائیں، آواز بھی نہیں دیں، صرف دیکھیں گے آپ، تو جو آدمی صاحب مشاہدہ ہوگا اس کو اس کی ڈریس نظر آئے گی. مثال کے طور پہ اگر وائٹ کلر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ صاحب روحانیت اچھی طاقت رکھتا ہے، اور ان کے اوراد اس سے پتہ چلتا ہے.
اگر وہ بلیک کلر میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ صاحب روحانیت. اگر اس کو بلیک کلر کا لباس ہو تو ہم کہیں گے یہ صاحب روحانیت. یا علی کا ذاکر تھا، اسم یا علی کا ذاکر اگر صاحب روحانیت ہوگا تو آپ کو اس کی جو قمیض ہوگی، اس کا جو کرتا ہوگا، جو جبہ ہوگا، وہ آپ کو بلیک کلر میں نظر آئے گا. اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب روح، جو صاحب عزت برگزیدہ ہستی ہے، جس کی آپ مزار پہ جاتے ہیں اور آپ کو اس نے مشاہدہ کروایا یا زیارت کروا دی خواب میں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یا علی کا ورد کرتا تھا. اور اس کے علاوہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقبول بندہ ہے اور یہ ہفتے کلیم کی روحانیت بھی لے چکا ہے. اب ہفتے کلیم کی روحانیت یعنی 7ویں آسمان کی روحانیت، اس کا بھی قلعہ اگر نکالتا ہے کوئی تو اس کو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اگر سر پہ بلیک کلر کی ٹوپی نظر آئے اور کرتا بھی ہو تو مقبول کے ساتھ صاحب علم بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں کو صاحب مدار جو ہے اس سے سبز رنگ کی نور جھلکتی ہو تو اس کا فیض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے حضرت سیدنا غوث الاعظم غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتا ہے. اگر مکمل جبہ سبز ہو، اگر مکمل جبہ سبز نہیں ہے، ایسے لباس ہو سبز، کسی اور لباس پہ سبز رنگ کے پھول بنے ہوئے ہیں تو بھی سمجھیں کہ یہ فیض جیلانی ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ اس کو ٹوپی، پگڑی یا کندھوں پہ شال جو ہے، کمبل ہے، کوئی کپڑا ہے، وہ سبز رنگ میں ہے تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کا فیض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے. سلسلہ قادریہ کی نسبت اگر کہیں سے بھی اس کے ساتھ ٹچ ہوگی تو اس کو سبز رنگ کی ٹوپی، لباس، رومال، شال ہوگی، جبہ ہوگا، پگڑی ہوگی، دستار ہوگی، کوئی نہ کوئی سبز رنگ کی چیز ہوگی. تو جس طرح کی جس کی ریاضت، جس طرح سے جس کی ولایت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کے رنگ، اس کے نور ظاہر ہوتے ہیں. دیکھو ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تحریر ہے، ایک اصل جو ہے وہ اصل ہے. جیسے ایک آپ لوگ کسی کو نام پکاریں تو وہ نام ہے، لیکن اگر اس نام کی اصل چیز ہو تو وہ اور ہے. تو اسی طرح وہ جو اعمال کرتا ہے، وہ جو پڑھتا ہے بندہ، اس کا نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور صاحب مشاہدہ کو وہ نظر آتا ہے. یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ عام آدمی
کو اسی لیے پتہ نہیں ہے کیونکہ پریکٹیکل تک کچھ لوگ پہنچتے ہیں، کچھ لوگ صاحب کشف ہوتے ہیں، کچھ لوگ صاحب مشاہدہ ہوتے ہیں، کتابوں میں یہ چیزیں درج کم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اگر صاحب روحانی کا تعلق، آپ لوگ اگر مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی بزرگ ایسے بھی نظر آئیں گے جن کو سبز رنگ کا کپڑا اور نیلے رنگ کا بلو کلر میں دستار، پگڑی، کرتا، رومال کوئی چیز نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو ہے 7واں سبق کلیئر تھا، اور اس کے بعد یہ رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم ظاہراً کہیں تو سیارہ زحل کی جو روحانیت ہے اس نے تابع کی تھی، مقام توبہ میں تھا، مقبول ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی ولی اللہ آپ کو نظر آئے اور اس میں سے سرخ رنگ کے نور کی لپٹیں نکلیں، یا لپٹیں اگر نور کی نہیں نکلتی، نور کی شعائیں نظر نہیں آتی، ہلکا سا سرخی نظر آئے، اس کے جہاں پہ آپ کو نظر آئے تو وہاں ہلکی جیسے بلب ہوتا ہے سرخ ٹائپ، یا ایسے جیسے روم میں تھوڑا سا گلابی کلر ہوتا ہے، اس طرح کا اگر نظر آئے تو صاحب روحانیت کا فیض سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہے، چاہے اس کو سرخ لباس ہو، چاہے اس کو سرخ کپڑا ہو، چاہے اس کو سرخ ٹوپی ہو، کوئی بھی چیز اس کو سرخ نظر آئے تو صاحب روحانی کا فیض جو ہوتا ہے وہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو کسی اللہ کے ولی، فقیر، اللہ کے بندے کا مشاہدے میں نور نظر آئے، آپ اس کو دیدار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس میں یلوئش کلر ہو، پیلا کلر ہو، زرد رنگ ہو، اور آپ لوگ اس کو دیکھیں تو سمجھنا ہے کہ صاحب جو روح ہے، صاحب مدار ہے، وہ بزرگ، وہ ولی، وہ ہستی، اس کا فیض سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ تو مشاہدات میں اولیاء کرام، صاحب مدار جو بھی ہوں، ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر اس طرح سے نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فیض ہے۔ وہاں پہ ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ کو بزرگ ولی، اللہ کا بندہ آپ کو بتائے کہ میرے مدارج یہ ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا نور کیا ہے۔ تو جو اوراد انسان پڑھتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، اس کی نورانیت اس کے قبر میں بھی روشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کا فیض کہاں سے ہے، اور اس بندے کا نور کہاں سے ہے، کس ولی یا کس پیغمبر کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جس کی ولایت جس پیغمبر کے ماتحت ہوتی ہے، ان کے انوارات، تجلیات اور ان کی نشانیاں اس میں ہوتی ہیں، تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ولایت میں ہوتا ہے، یعنی اس کا فیض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے،
تو وہ امیر نہیں ہوتا، وہ دولت مند نہیں ہوتا، صاحب زر و مال نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ادھار لے کے کھاتا ہے، کبھی وہ قرض چکاتا ہے۔ اور اگر اس کو فیض ہو، اس کا فیض کسی پیغمبر سے روحانیت ٹچ ہو، جیسے یوسف رضا گیلانی، تو اب دیکھو اس نام کی مماثلت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اور اس کا اثر کیا تھا؟ بادشاہی بھی ملی، جیل میں بھی گیا، مقدمات بھی گئے۔ تو اسی طرح سے سمجھ میں آتا ہے بندے کو کہ اس کی ولایت کیسے ہے۔ جیسے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں سیکری سے۔ جلال الدین اکبر کو بیٹا نہیں تھا، اس کی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی جودھا بائی کو، تو وہ سلیم چشتی نے کی تھی۔ اور سیکری شہر جو تھا، وہاں کی آپ کی جو قیام گاہ تھی، وہاں پہ آپ کا گھر تھا۔ آپ کے جو ولایت تھے وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے انڈر میں تھی۔ آپ کی شاہانہ زندگی تھی، اور لنگر کھانے پینے کی ہر چیز کی آسائش تھی، اور بادشاہ بھی وہاں پہ حاضریاں کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ روحانیت کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، اور روحانیت ایسا علم بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے۔ سمجھ تب آئے گا جب وہ پڑھا لکھا ہوگا اور اپنے مرشد کے ساتھ اگر ٹچ رہا ہوگا، مخلص ہوگا، تو اس کو سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر مخلص نہیں ہے تو کتنی بھی عبادت کرے ان کو نہیں ملتا۔ ایسے بہت سارے عابد لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، بہت سارے روحانیت میں قدم رکھے ہوئے ہیں لوگ، لیکن آپ ان میں کامیابی کا تناسب دیکھیں کیا ہے، تو یہ آپ کے دل پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے عمل، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ رب کریم یہی چاہتا ہے۔ حدیث میں یہی ہے، آپ اہل زمین پہ رحم کریں تو آسمان والا آپ پہ کرے، اور اگر آپ لوگ معاف کرنا سیکھ جائیں، آپ لوگ عفو درگزر سیکھ جائیں، آپ بہت سارے مسائل سے خود بخود نکل جائیں۔ اور یہ اذکار جو آپ کے مرشدوں کے دیے ہوئے ہیں، آپ جس بھی سلسلے سے ہیں، ان کو چھوڑیں نہیں، ان کو کریں۔ ان کا نور آپ کو قبر اور حشر میں اور جنت میں وہ راستہ دکھائے۔ یہ نور ہے، یہ ذکر جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ذکر جو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس سے ساری کھڑکیاں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اپنے نور سے روشن کرنے والا ہے ساری زمین و آسمان، اور سب چیز میں اس کے حی القیوم کی ہی تجلیات ہیں۔ اگر وہ تجلیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ مخلوق، وہ اسٹارز فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نور حیات جب نکل جاتا ہے کسی سے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اسی کا نور ہی ہے جس سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔
خدا حافظ.